هاد هو الصح هيك. رح روح هلأ لأخلص من موضوع كراسو، ورح روح من هونيك عبيت اختي. قالت لي روح وطلع كبده لهالحقير لحتى ناكله ني. بس المشكلة انه جثته ما بتنفعنا بشي. طالع عبالي احرقه، وقبل ما احرقه رح حمله مسؤولية كل شي ما بيناسبنا. جواد، انت كيف بدك تحرق خليل ابراهيم؟ والله رحت على البيت يلي قوصت ابوه فيه وقلت اذا حرقت هالبيت رح يشوفه من صخرة شاهين، وبس يشوف الحريق رح يجي دغري. خدوا كل شيء إلكن وروحوا من هون. قلت لي اعود لحتى نحكي يا صهري. لو بعرف رح احكي مع بنتك ومرتك ما قعدت. خلاص اخراس جواد، اخراس. بحياتي كلها ما خلفت بوعد بعطيه ولا تراجعت عن شيء قلته. قلت زينب وليفانت رح يتزوجوا. بكره موعد كتب كتابهم، وانت رح ترجع من مكان ما عشيت لعد ترجع تجي لهون مرة ثانية. وإذا عندك شي تاني حابب تقوله هلا فيك تتفضل. خليهم يقوموا يبوسوا بعض ويتصالحوا. يلا قوم. وصلت الشاحنة؟ يعني لو ما قلت لي ما كنت انتبهت على الشاحنة. فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا، کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا، تمہاری آواز میں کہانیاں ہیں، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا، وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا، سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا، اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی، جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا، ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا، کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس
لیا غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور. فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی. اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی. نہ وہ پیچھے دیکھتی نہ غیر ضروری بات کرتی, بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی. اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا, ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی. ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہے, تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں. فریحہ نے حیرت سے پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی. ڈائریکٹر ہنس پڑا, مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق کا راستے دیتے ہیں. اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی, اپنے قدم خود بنائے گی. جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی. زیمل نے کہا سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی ہے. سعد نے سر جھکا کر جواب دیا اور شاید یہی اس کا حق ہے. ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی. اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا, فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری, آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو. فریحہ چند لمحے خاموش رہی, پھر آہستہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی. شام ڈھلے, وہی پرانا فوارہ, وہی جگہ مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی. سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے. فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں, ہماری دوستی واپس چاہیے. زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی. ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی, ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو. دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے. زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور. فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی. اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی. نہ وہ پیچھے دیکھتی نہ غیر ضروری بات کرتی, بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی. اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا, ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی. ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہے, تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں. فریحہ نے حیرت سے پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی. ڈائریکٹر ہنس پڑا, مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق کا راستے دیتے ہیں. اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی, اپنے قدم خود بنائے گی. جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی. زیمل نے کہا سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی ہے. سعد نے سر جھکا کر جواب دیا اور شاید یہی اس کا حق ہے. ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی. اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا, فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری, آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو. فریحہ چند لمحے خاموش رہی, پھر آہستہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی. شام ڈھلے, وہی پرانا فوارہ, وہی جگہ مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی. سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے. فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں, ہماری دوستی واپس چاہیے. زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی. ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی, ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو. دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے. زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور. فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی. اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی. نہ وہ پیچھے دیکھتی نہ غیر ضروری بات کرتی, بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی. اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا, ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی. ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہے, تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں. فریحہ نے حیرت سے
پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن پریہا نے فیصلہ کر لیا وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو پریہا کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب پریہا اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، پریہا ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ پریہا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ پریہا کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل پریہا اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ پریہا کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں پریہا یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی، نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہے، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ پریہا نے حیرت سے پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن پریہا نے فیصلہ کر لیا وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو پریہا کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب پریہا اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، پریہا ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ پریہا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ پریہا کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل پریہا اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ پریہا کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں پریہا یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی، نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہے، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ پریہا نے حیرت سے پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن پریہا نے فیصلہ کر لیا وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو پریہا کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب پریہا اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، پریہا ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری،
آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی، نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہیں، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا، وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی، نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہیں، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا، وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں،
ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا، کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا، تمہاری آواز میں کہانیاں ہے، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا، وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا، سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا، اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی، جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا، ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا، کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا، تمہاری آواز میں کہانیاں ہے، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا، وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا، سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا، اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی، جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا، ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا، کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے
اپنے کام میں ڈوبی رہی تھی، اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہے، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہے، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہے، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا
تو دونوں واقعی خوش ہوئے، مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا، سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا، اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی، جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا، ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا، کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں، لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی، مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی، نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ، جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا، تمہاری آواز میں کہانیاں ہیں، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا، وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے، مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا، سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا، اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی، جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا، ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا، کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں، لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی، مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی، نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ، جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا، تمہاری آواز میں کہانیاں ہیں، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا، وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے، مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا، سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا، اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی، جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔
سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہیں، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا اور شاید یہی اس کا حق ہے، ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا تمہاری آواز میں کہانیاں ہیں، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا اور شاید یہی اس کا حق ہے، ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں
نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی، مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی، نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ، جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا، تمہاری آواز میں کہانیاں ہے، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا، وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے، مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا، سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا، اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی، جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے جیسے نہیں تھی۔ سعد اور زیمل پہلے سے موجود تھے۔ فریحہ کے آتے ہی سعد نے کہا، ہم تم سے ایک بات مانگنے آئے ہیں، ہماری دوستی واپس چاہیے۔ زیمل فریحہ اس شام طویل راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا میں سردی تھی مگر اس کے دل میں عجیب سی گرمی جنم لے رہی، ایک آزاد سانس جیسے برسوں بعد اپنے آپ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ دوسری طرف سعد اور زیمل اب بھی اسی جگہ کھڑے تھے۔ زیمل نے ہلکی کپکپاہٹ سے کہا، کیا ہم نے غلط کیا؟ سعد نے گہرا سانس لیا، غلط شاید نہیں، لیکن ادھورا ضرور۔ فریحہ کو کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ ہم دونوں کے برابر ہے، اور یہ بات ان دونوں کے دل میں چپ کر رہ گئی۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ یونیورسٹی تو آتی رہی، مگر اس کے چال میں ایک نئی خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ نہ وہ پیچھے دیکھتی، نہ غیر ضروری بات کرتی، بس اپنے کام میں ڈوبی رہتی۔ اسی دوران اسے ایک اور موقع ملا، ایک آزاد شارٹ فلم پروجیکٹ، جس کے ڈائریکٹر نے اس کی لکھی ہوئی ایک نظم سنی تھی اور پسند کی تھی۔ ڈائریکٹر نے اسے کہا، تمہاری آواز میں کہانیاں ہے، تم چاہو تو تمہیں نیریشن اور اسکرپٹ دونوں مل سکتے ہیں۔ فریحہ نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں تو جیت بھی نہیں پائی۔ ڈائریکٹر ہنس پڑا، مقابلے نتیجے دیتے ہیں مگر تخلیق راستے دیتے ہیں۔ اسی دن فریحہ نے فیصلہ کر لیا، وہ اب دوسروں کے تعریف کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اپنے قدم خود بنائے گی۔ جب سعد اور زیمل کو فریحہ کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں واقعی خوش ہوئے، مگر ایک عجیب سی دوری بھی محسوس ہوئی۔ زیمل نے کہا، سعد لگتا ہے وہ واقعی ہم سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سعد نے سر جھکا کر جواب دیا، اور شاید یہی اس کا حق ہے۔ ہم اسے پکڑے رہے جیسے وہ کمزور تھی، جبکہ وہ تو ہم دونوں سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اصل موڑ اس دن آیا جب فریحہ اپنی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی اور اسے فون آیا سعد کا، فریحہ ہمیں تم سے بات کرنی ہے ضروری، آج شام فوارے کے پاس مل سکتی ہو؟ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ کہا، ٹھیک ہے آ جاؤں گی۔ شام ڈھلے، وہی پرانا فوارہ، وہی جگہ، مگر تینوں کی زندگیاں اب پہلے